بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس پر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اپنے یہ لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ مباہلہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کرنے کو، یعنی حق کو حق ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ تمہیں ہلاک کرے، اور دوسری طرف سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ تمہیں ہلاک کرے۔ جو سچا ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 to 61 اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کی تفصیل میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ عیسائیوں نے اپنے کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، اور وہ لوگ آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا، اپنا یہ دعویٰ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 59۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کی نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی جیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر فرمایا کن، یعنی ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں کے بغیر، یعنی ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہی پیدا کر دیا، اور ان کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو کسی عورت کے بغیر صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کر دیا۔ تو پھر اس اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عورت سے بغیر کسی باپ کے پیدا کر دے۔ تو اب یہ دلیلیں سن کر ان عیسائیوں کے پاس کوئی جواب تو باقی نہیں رہا، ان کا منہ تو بند ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ اپنے عقیدے پر جمے رہے اور وہ بات کو نہیں مانے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کو نازل فرمایا، اور اس میں ان لوگوں سے فرمایا کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، اور ہم خود بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ، اور پھر ہم مباہلہ کریں اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کچھ مہلت دیجیے، ہم اپنے دوسرے سرداروں سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کرنے کے لیے بیٹوں میں اپنی طرف سے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیا، اور عورتوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لیا۔ اور ہونا یہ تھا کہ جب ادھر کے لوگ ادھر جاتے تو ان سے کہتے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کرے، اور ادھر کے لوگ بھی اسی طرح کہتے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کی لعنت ہو اور اللہ تمہیں ہلاک کرے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو لے کر مباہلہ کرنے کے لیے پہنچے تو عیسائیوں کے پادریوں میں سے ایک پادری تھا جو بہت پڑھا لکھا تھا اور سمجھدار تھا، اس کا نام تھا عاقب۔ اس نے جب ان روشن چہروں کو، ان عظیم ہستیوں کو دیکھا تو دیکھ کر اپنے لوگوں سے کہا کہ ان سے ہرگز مباہلہ مت کرنا، ورنہ اس زمین پر ایک بھی عیسائی مرد یا عورت باقی نہیں رہے گا، اور یہ پوری وادی جو ہے وہ آگ میں بدل جائے گی۔ ان سے صلح کر لو اور جو کچھ یہ کہیں اسے مان لو۔ تو یہ مباہلہ کرنے کی مثال ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ حق کو حق ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے مباہلہ کیا جاتا ہے، اور اس کی دلیل خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ یعنی ان عیسائیوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سچے رسول ہیں، اور ان کی جو دعوت ہے، یعنی اسلام کی جو دعوت ہے وہ سچی دعوت ہے، اور عیسائیوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو ان کا نظریہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ باطل ہے۔ اسی لیے انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر وہ مباہلہ کریں گے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جھوٹے ہیں۔ تمام مفسرین نے اس واقعے کو اپنی تفسیروں میں سورہ آل عمران آیت نمبر 59 to 61 کے تحت نقل کیا ہے۔
اب آئیے میں آپ کے سامنے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی پیش کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ میں حدیث نمبر 1478 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حیرہ فتح کرنے پہنچے تو وہاں پر ان کو زہر کے نام پر چیلنج کیا گیا، یعنی اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر پی کر دکھائیں۔ تو انہوں نے اس زہر کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور بسم اللہ پڑھا اور وہ زہر پی گئے اور انہیں زہر نے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مدد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور زہر سے انہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے اسلام کی حقانیت وہاں پر بھی ثابت ہو گئی۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے اہل حق ہیں، اللہ والے ہیں، جو حق کو حق ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے مباہلے کا چیلنج باطل لوگوں کو کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، علامہ کوکر نورانی کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی ایک اسپیچ میں برجستہ یہ کہا تمام باطل فرقوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہ 2 کڑاہی لاؤ، اس میں تیل ڈالو اور جب تیل ابل جائے تو ایک کڑاہی میں کودتا ہوں اور ایک میں اگر تم سچے ہو تو تم بھی کودو۔ ان کا یہ چیلنج آج تک یوٹیوب پر موجود ہے۔ اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی، آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو۔ نہیں، حوالوں کو رکھو ایک طرف، یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو، آگ جلاؤ، ان میں تیل ڈالو، جب تیل کھول جائے ایک میں کودتا ہوں، سچے ہو تو آؤ کودو دوسری میں۔ جو بچ گیا وہ سچا، جو مر گیا وہ جھوٹا، آؤ۔ لیکن آج تک کسی بھی باطل فرقے میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ ان کا چیلنج قبول کرتا، کیونکہ تمام باطل فرقوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو سنی ہیں، اہل سنت ہیں، وہی حق پر ہیں، لہٰذا ان سے مباہلہ کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اہل سنت کے ایک بڑے اسکالر شیخ اسرار راشد یہ کچھ کرسچنز کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے، تو ایک کرسچن لیڈی نے ڈیبیٹ کے دوران ان سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر کی بوتل پی کر کے دکھا دیجئے۔ وہاں پر ایک زہر کی بوتل رکھی تھی ٹیبل پر، تو اس کرسچن لیڈی نے یہ چیلنج کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر پی کر دکھائیں، اور وہیں پر تمام جرنلسٹ کی موجودگی میں، میڈیا کی موجودگی میں انہوں نے وہ بوتل اٹھایا، اس کی کیپ کو اوپن کیا، بسم اللہ پڑھا اور اللہ پر بھروسہ کر کے وہ زہر پی گئے، اور تمام میڈیا اس بات کی گواہ ہے کہ انہیں زہر سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کی حفاظت فرمائی اور یہ ثابت کر دیا کہ جو اسلام ہے وہی حق ہے۔ I would love to know actually if you can drink that poison, because remember guys what Muhammad says, just drink the poison, get a date, it should help you. That's right, says that. Okay, date, can someone go and get a date, and also can someone check if it is poison or not? Right, I think we should leave that there. اور وہاں پر بھی ان کرسچنس میں سے کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ اس زہر کو پی لیتا اور اپنے آپ کو حق ثابت کرتا، یعنی ان کرسچنس کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ وہ حق پر نہیں ہیں۔ اس کی تیسری بھی مثال موجود ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب، ان کا نام بھی آپ سبھی لوگوں نے تقریباً سنا ہوگا، انہوں نے کچھ سال پہلے یتی نرسنگانند کو یہ چیلنج کیا تھا کہ آؤ آگ جلاتے ہیں اور اس میں تم بھی کودو اور میں بھی کودتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو تم بچ جاؤ گے اور اگر میں سچا ہوں تو میں بچ جاؤں گا۔ قرآن، اسلام، رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی سارے نیوز اینکر، یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں، یہ فقیر قادری حاضر ہوگا، ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے، میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا، جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا۔ تو ان کا بھی چیلنج قبول کرنے کی جرات کسی میں نہیں تھی، اسی لیے ان کا چیلنج بھی قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ جو اسلام ہے وہی حق ہے۔ تو یہ کچھ مباہلہ کرنے کی مثالیں تھیں کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے حق کو حق ثابت کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا، اسی کو مباہلہ کہتے ہیں۔ اور مباہلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کی نصرت فرماتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ان تمام مثالوں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا میں صرف ایک اسلام ہی واحد مذہب ہے جو سچا مذہب ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف سنی اہل سنت و جماعت ہی صحیح راستے پر ہیں، حق کے راستے پر ہیں،
کوئی بھی دوسرے فرقے والا حق پر نہیں ہے، اسی لیے اس میں کبھی بھی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ کبھی کسی سے مباہلہ کرے یا کسی کے مباہلے کا چیلنج کو قبول کرے۔ اور اہل سنت کی جو مدد ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ شیخ اسرار راشد نے جو زہر پیا اس کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ اس سے آپ یہ بات یقینی طور پہ جان سکتے ہیں کہ صرف سنی ہی حق پر ہیں، دوسرا کوئی بھی حق پر نہیں ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔